نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی جسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیں تو اس کے بعد اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور اے مخاطب کل کو قیامت کے دن تو ظلم کرنے والوں کو دیکھے گا کہ جب وہ اللہ کی طرف سے عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات اور اہل ایمان کی خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ ان خوبیوں پر عمل کر کے اس دنیا سے ایسے حالت میں جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہم سب کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں بھی اتاری، انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، اور پھر ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، خاتم النبیین، جس پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا، اور اللہ نے کتاب ایسی عطا فرمائی ہے جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، ہر کتاب کی تصدیق کرتی ہے، ہر کتاب کی تصدیق اس کے اندر موجود ہے، اور دنیا آخرت میں انسان کو کامیاب کرنے والے جو اصول ہیں وہ ہمیں بتاتی ہے۔ تو جو خوبیاں ذکر کی گئیں، اگر ہم میں سے ہر مسلمان ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، ان کو اپنانے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان نہ سمجھے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جسے گمراہی کے راستے پر ڈال دے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی ظالم نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر گمراہی والے راستے پر ڈال دیں گے، نہیں، انسان کے اپنے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فیصلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بس یہ اسی راستے کے قابل ہے، گمراہی والے راستے کے قابل، پھر اسے ہدایت والے راستے کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا، اور جہاں بھی اس طرح کی آیات کریمہ آ جاتی ہیں کہ جسے اللہ چاہے ہدایت دے، جسے اللہ چاہے گمراہ کرے، تو گمراہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، زبردستی اس کو گمراہی والے راستے پہ ڈالتے ہیں، نہیں، وہ بھی انسان کی اپنی بدبختی ہوتی ہے، انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر جانے دیتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے، جب یہ ادھر جانا چاہتا ہے تو میں اسے زبردستی ہدایت والے راستے پر کیوں لے کے آؤں۔ فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ فرمایا میرا پیغمبر کل کو قیامت کا دن ہوگا جب یہ ظالم لوگ اپنے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ پوچھیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تاکہ واپس ہم جائیں دنیا کے اندر اور وہاں جا کر ہم اللہ کی عبادت کریں، اور یہ خوبیاں جو اللہ نے ذکر کی ہیں ان خوبیوں کو اپنا کر ہم تو اللہ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے نواز دے۔ وَتَرَاهُمْ، فرمایا کہ اے پیغمبر، اے مخاطب، تو دیکھے گا ان کو یعرضون علیہا، کہ جب ان کو اس آگ پر پیش کیا جائے گا، خاشعین من الذل، وہ اپنی ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے آئیں گے، ینظرون من طرف خفی، اور چھپکی چھپکی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ جیسے اللہ معاف کرے کسی بندے کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کیا جاتا ہے تو وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کی اس دن نافرمانوں کی اتنی رسوائی ہوگی وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے ہوں گے۔ وہ تو پوری انسانیت کا مجمع ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اور اگر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ جہنمی ہے یا اسے جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاؤ، وہاں تو ہمارے محلے کے لوگ بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، والدین بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، پتہ نہیں وہ رسوائی کیسی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی رسوائی سے بچا دے۔ فرمایا وقال الذین آمنوا، اس دن ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم،
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ بے شک نقصان اٹھانے والے ہوں گے قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان میں رکھا، خسارے میں رکھا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی نہ خود راہ راست پر آئے، نہ اپنے گھر والوں کو ہدایت، نہ خود نیک اعمال کیے، نہ گھر والوں کو دعوت۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں اور وہ نیک راستے پر چلنے لگ جائے، نمازی بن جائے، نیک اعمال کرنے والا بن جائے، تو وہ صرف اپنے آپ تک محدود نہ رہے بلکہ اپنے اہل و عیال کا بھی سوچے۔ جیسے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر ہدایت عطا فرما دیں تو بس وہ اس ہدایت پر انحصار کر کے بیٹھ نہ جائے کہ بس میں تو نمازی بن گیا، گھر والے جانے اور ان کا کام جانے۔ نہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ یہ آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے گھر والوں کا بھی خیال کرنا ہے، اڑوس پڑوس، دوست احباب جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، ہم نے ان کی طرف بھی یہ پیغام پہنچانا ہے کہ دیکھو ایک دن ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ آج دنیا کی زندگی اچھی گزاریں گے تو کل کو کامیاب ہوں گے، وگرنہ سب کے سامنے ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الا سن لو ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، ان کے لیے کوئی ولی، کوئی رکھوالے، کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کریں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں، فما لہ من سبیل، تو پھر اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی بات مان لو، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے اس کا کوئی ٹلنا نہیں، یعنی وہ آ کے رہے گا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ آج تو اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو بندہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ وما لکم من نکیر، اور تمہیں کسی قسم کی نکیر کرنے کی بھی اجازت نہیں کہ تم یہ کہو کہ یا اللہ ہم نے یہ گناہ اس لیے کیا تھا، یہ نافرمانی ہم نے اس لیے کی تھی، ہماری مجبوری تھی۔ نہیں، وما لکم من نکیر، اس دن کوئی نکیر نہیں چلے گی، جو اعمال نامے میں موجود ہوگا اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فَإِنْ آرَدُوا، میرا پیغمبر اب بھی اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، کتنا واضح اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، فرمایا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہمارا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیں۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور انسان کی حالت تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمتاً کوئی مزہ چکھاتے ہیں، فاریہ بہا، اترانے لگتا ہے، کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، اگر میرے پاس یہ فن نہ ہوتا تو یہ نعمتیں نہ ہوتی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر بما قدمت ایدیہم، اگر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی انہیں پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، تو پھر انسان اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک